يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو عظیم آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو، جیسے یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے چند روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو بہترین حضرات ہلاک ہونے کے قریب جا پہنچے تھے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت اپنی آوازیں اونچی کر دی تھیں جب بنو تمیم کے سوار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے بنی مجاشع کے بھائی اقرا بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں ان کی قوم کا حاکم بنا دیا جائے، اور دوسرے نے ایک اور شخص کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ یہ کہہ کر میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، میں تو آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی واقعہ مروی ہے۔ البتہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس گفتگو کے دوران ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یہاں تک کہ آیت وانتم لا تشعرون تک پوری ہو گئی۔ اس صورت میں شان نزول کا تعلق آیت نمبر 1 اور 2 دونوں سے ہے۔ نمبر 2، دوسرا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منافقین اپنی آوازیں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ تیسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اونچا سنا کرتے تھے، ان کی آواز بھی اونچی تھی اور بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور بعض اوقات اس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند آواز سے بات کرنا اگرچہ اونچا سننے کی معذوری کی بنا پر تھا، لیکن معذوری اونچا سننا تھا نہ کہ اونچا بولنا، کیونکہ اونچا سننے والے کے لیے اونچا بولنا تو ضروری نہیں، اور اونچا سننے والے کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہیں اونچا سنتا ہے، دوسروں کو نہیں، لہٰذا تم اپنی آواز پست رکھو، تو اس کہنے میں حرج نہیں، بلکہ یہ عین درست اور قابل عمل بات ہے، اور تیسرے شان نزول کے اعتبار سے یہی تفہیم کی گئی ہے۔ نوٹ: اس آیت کے شان نزول سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ ممکن ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مختلف اسباب پیدا ہوئے ہوں اور بعد میں ایک ہی مرتبہ یہ آیت نازل ہو گئی ہو، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس بات سے کوئی چیز مانے نہیں کہ آیت کا نزول مختلف اسباب کی وجہ سے ہوا ہو جو آیت نازل ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے، اور جب ان روایات جن میں یہ اسباب بیان ہوئے کی اسناد صحیح ہیں اور ان میں تطبیق واضح ہے تو پھر ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی بے ادبی سرزد ہوئی ہو جس پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو، عین ممکن ہے کہ پیش بندی کے طور پر انہیں یہ آداب تعلیم فرمائے گئے ہوں اور بے ادبی کی سزا سے آگاہ کیا گیا ہو۔ آیت لا ترفعوا اصواتکم کے نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت محتاط ہو گئے اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا،
تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس ادب کی سختی سے تلقین کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے روضہ انور کے پاس خود بھی آواز بلند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی آواز اونچی کرنے سے منع کرتے تھے۔ یہاں اسی سے متعلق 6 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نازل ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت آہستہ آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہتے ہو۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہنے لگے میں اہل نار سے ہوں۔ جب یہ کچھ عرصہ بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی وہ میرے پڑوسی ہیں اور میری معلومات کے مطابق انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، اور جب ایسا ہے تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں۔ نوٹ، صحیح مسلم کی اس روایت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے اور تفسیر ابن منذر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی یہی واقعہ مذکور ہے۔ اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا زیادہ درست ہے کیونکہ آپ کا تعلق حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ خزرج سے ہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی ہونا زیادہ واضح ہے کیونکہ حضرت سعد بن معاذ کا تعلق دوسرے قبیلے یعنی اوس سے تھا۔ نیز اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بنو تمیم کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد وفات پا گئے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بہت بعد کی ہے۔ نمبر 4، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کہی ہوئی باتوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے منبر کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ نمبر 5، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کی بلند آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ نمبر 6، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ انور کے پاس کسی کو اونچی آواز سے بولتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیا اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرتا ہے؟ اور یہی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تلاوت کی۔ ہو سکتا ہے کہ واقعہ وہی ہو جو اوپر 4 نمبر کے تحت بیان ہوا ہے۔ آیت لا ترفعوا اصواتکم میں دیے گئے حکم پر دیگر بزرگان دین کا عمل، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کی بارگاہ کا بے حد ادب و احترام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو آداب انہیں تعلیم فرمائے انہیں دل و جان سے بجا لائے۔ اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کا خوب خیال رکھا اور دوسروں کو بھی وہ آداب بجا لانے کی تلقین کی۔ چنانچہ یہاں ان کی سیرت کے اس پہلو سے متعلق 3 واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک نے اس سے فرمایا اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں آواز بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا
اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ترجمہ اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ بے شک وصال کے بعد بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا اے ابو عبداللہ، میں قبلہ روح ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک نے فرمایا تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں رخ پھیرتا ہے، حالانکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ ہیں، تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ان سے عرض کی گئی آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث پاک سن کر لوگوں کو سنا دے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت زندگی اور وفات دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، حضرت سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث پاک بیان کی تو ایک شخص کسی چیز کے بارے میں کلام کرنے لگ گیا، اس پر حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی غضبناک ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ترجمہ اپنی آواز نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ تم کلام کر رہے ہو، یعنی آواز اگرچہ میری ہے لیکن کلام تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، پھر تم اس کلام کو سنتے ہوئے کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ آیت لا ترفعوا اصواتکم، یہاں اس آیت سے متعلق 3 اہم باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں کہ اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ نمبر 2، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف ہے اور بے ادبی کے زمرے میں داخل ہے، اور اگر اس سے بے ادبی اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا جنگ کے دوران یا اشعار کی صورت میں کفار کی مذمت بیان کرنے کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو آوازیں بلند ہوئیں وہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھیں بلکہ بعض مقامات پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے تھیں۔ اسی طرح اذان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے۔ نمبر 3، علماء کرام کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ترجمہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت احتیاط لازم کر لی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے
جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آیت ان الذین یغضون اصواتهم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، تمام عبادات بدن کا تقویٰ ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب دل کا تقویٰ ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل تقویٰ کے لیے پرکھ لیے ہیں، تو جو انہیں معاذ اللہ فاسق مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتہائی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، کیونکہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا اور آپ کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اس ڈر سے اپنی آواز تک بلند نہ کی کہ کہیں بلند آواز سے بولنے کی بنا پر اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا خوف کتنا زیادہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخشش یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ نمبر 5، ان دونوں بزرگوں کا اجر و ثواب ہمارے وہم و خیال سے بالا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم فرمایا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معذوری کے باوجود اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ وہ کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اہل جنت میں سے ایک شخص کو اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور جب یمامہ کے مقام پر مسیلمہ سے جنگ ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ شکست کھا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا ان لوگوں پر افسوس ہے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر یہ دونوں ڈٹ گئے اور لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، فلاں شخص میری زرہ اتار کر لے گیا ہے اور وہ لشکر کے کونے میں گھوڑے کے پاس پتھر کی ہنڈیا کے نیچے رکھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں اس کی خبر دیں تاکہ وہ میری زرہ واپس لے سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے عرض کریں مجھ پر قرض ہے تاکہ وہ میرا قرض ادا کر دیں اور میرا فلاں غلام آزاد ہے۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے زرہ اور گھوڑے کو اسی طرح پایا جیسے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا۔ انہوں نے زرہ لے لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواب کی خبر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو نافذ کر دیا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے اس وصیت کے علاوہ کوئی ایسی وصیت معلوم نہیں جو کسی کی وفات کے بعد نافذ کی گئی ہو۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں۔ شان نزول، بنو تمیم کے چند لوگ دوپہر کے وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شروع کر دیا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے۔